ایڈورٹیزمنٹ کر کے ہم اچھی چیز بھی بیچ سکتے ہیں نا، یا تو ہم ایڈورٹائز کر کے ہم چیز غلط بیچ رہے ہیں تب تو ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اگر تو قول سدید کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، اگر تو سیدھی بات کر رہے ہیں تو پھر تو آپ نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ یہ والا کاروبار کر رہے ہیں، دیکھیں کاروبار کرتے وقت اگر کوئی بندہ صرف یہ نیت کر لے، اور میں اپنے بچوں سے بھی کہا کرتا ہوں اگر صرف کاروبار اس نیت سے کر لیں کہ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر بڑی برکت ہے، اگر آپ ان دو وجوہات کی بنیاد پر کاروبار کریں، اور اس کی پھر ہو نہیں سکتا کہ آپ کا کاروبار جو ہے صدق امانت کے اوپر بیس نہ کرتا ہو، سچائی اور امانت کے اوپر بیس نہ کرتا ہو، اور اگر آپ اس کے اوپر بیس کر کے کاروبار کریں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی و اخروی برکتیں دے گا۔ دنیاوی طور پر بعض اوقات چیزیں غیر مرئی طور پر ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی، کیلکولیشن بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیں جی، برکت کا لفظ وہ ہے ڈاکٹر صاحب جس کو آپ شمار کتار میں نہیں لا سکتے، غیر مرئی چیزیں ہیں، پہلے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پر ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو محسوس ہو جاتا ہے۔ غیر مری چیزیں اب دنیا پی نہ رہی ہے۔ ہاں جی، یہ بات نہیں ہے کہ غیر مری چیزیں آپ نے مان، میرا ایک سینس آف سیٹسفیکشن کیا ہے، ہاں بالکل ٹھیک، ایک سائیکولوجیکل ہیلتھ کیا ہے، اسی طرح قناعت بھی، یہ برکت اور قناعت یہ دو چیزیں وہ ہیں، کوانٹیفیکیشن ہو چکی ہے دنیا کے اندر۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر تم ایک جگہ پہ اتنا سارا کما لیا اور تمہاری سینس آف سیٹسفیکشن، یو آر ناٹ اے سکسیسفل مین، تم ایک کامیاب آدمی نہیں ہو۔ سر جی بات یہ ہے کہ ایک ڈائمنشن ہے کہ آپ موت سے پہلے کی زندگی کو سامنے رکھ کے اس کو ٹارگٹ بنا کے کریں گے کیا۔ دیکھیں ایک پچھلے دنوں نا سوشل میڈیا پہ ایک کلپ تھا، بڑا تھا تو بڑا مزاحیہ سا، لیکن اس کے اندر بڑی وزڈم تھی۔ ایک آدمی جو ہے پرالی کے اوپر لیٹا ہوا ہے، تو ایک اس کا کوئی چاچا ماما آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ وہ اٹھے تو اٹھ کے کوئی کام کر لیا کر، تو وہ سویا سویا کہتا ہے کام کروں گا تو پھر کیا ہوگا، وہ لمبا مکالمہ ہے۔ وہ کہتا ہے جی کام کرو گے تو پھر تمہارے پاس کچھ پیسے آ جائیں گے، پھر کیا ہوگا، پیسے آئیں گے۔ وہ کہتا ہے بڑا کاروبار کر لینا، شہر چلے جانا ہوگا، پھر کیا کرو گے، کہتا ہے کوٹھی بنا لینا، کہتا ہے پھر کیا کرو گے، کہتا ہے جی وہ شادی کسی اونچے گھر کر لینا، پھر کیا کرو گے، کہتا ہے مزے سے سونا۔ وہ کہتا ہے میں مزے سے ہی تو سویا ہوں۔ وہی تو بہاریوں کے بارے میں مجھے پٹنہ میں کسی نے سنایا تھا بہاریوں کے بارے میں۔ اچھا آپ یہ دیکھیں اینڈ کیا ہے، اب آپ اگر ویسٹ کی اور جو جس بنیاد پر، جس کو اقبال نے کہا تھا شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار، وہ ناپائیدار آشیانہ جو بنا ہے جس شاخ نازک پہ، وہ یہی تو ہے کہ صرف دنیاوی مفاد کے لیے یوٹیلیٹیرینزم جس کو ہم کہتے ہیں، نظریہ افادیت پسندی کی جو فائدے والی چیز ہے بس اس کو لے لیا جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں سوئٹزرلینڈ مثال کے طور پر سب سے زیادہ وہ ان ممالک میں سے ہے جو تھرڈ ورلڈ کے لوگ جو ہیں وہ وش کرتے ہیں کہ کاش ہم وہاں جائیں۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں جن ممالک میں خودکشی جائز ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ سوئٹزرلینڈ ہے۔ آپ کو ڈیتھ پارلر بنے ہوئے، جاپان، اچھا ڈیتھ پارلر بنے ہوئے ہیں، اچھا، اور وہاں پہ ریٹ لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے صرف مرنا ہے تو پھر اتنا ریٹ ہے، اگر ساتھ کفن دفن کا بھی انتظام کرنا تو پھر اتنا ریٹ ہے۔ اب دیکھیں اینڈ کیا ہے، اینڈ کیا ہے۔ اب جب اس دنیاوی لذتوں کو اور دنیاوی مفادات کے حصول کو اگر آپ ٹارگٹ بنا لیں گے تو بھائی دنیا کی کوئی لذت ایسی نہیں ہے جس کا اینڈ بیزاری پر نہ ہو۔ نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں روجی صاحب، وہ ہے نا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنا رزق پھیلا دے اپنے بندوں میں بغاوت کریں گے، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، وہ قدر کے ساتھ۔ ایک تو یہ بغاوت کا تو خیر اس طرح سے ہے نا جب انسان، نہیں میں اس میں عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ آسودگی حاصل ہوئی نا، ویسٹ اس کے بعد چلا گیا پرورژن کی طرف۔ دیکھیں پرورژن میں بھی جا کے وہ اک گیا، جانے سے بھی زیادہ پرورژن باقاعدہ پیدا کی گئی ہے۔ دیکھیں پورے کے پورے ویسٹ کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ کبھی بھی ہم دین کو اپنے قائم میں نہیں رہ سکتے جب تک ہم ویسٹ کا مطالعہ نہ کریں۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے حذیفہ بن جمان کی کہ فتنوں سے وہی بچے گا جس کو فتنوں کا ادراک، بالکل صحیح، علم، یہ وہی کوشش ہے جی ہماری ادراک پیدا کرنے کی، مکمل فتنہ ہے۔ دیکھیں پوری کی پوری بنیاد جو ہے نا وہ باقاعدہ دین کے ایک کبھی آپ دیکھیں ایک چیز کی بنیاد بالکل مختلف استوار کی گئی ہے۔ آپ کی سب سے بڑا حملہ جو ہے وہ خاندانی نظام پہ سب سے پہلے اس کو توڑا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام احادیث، جو قرآن کی تمام تعلیمات جو ہیں وہ تمام اس رشتے کے حوالے سے ڈٹرمن کرتی ہیں۔ آپ کے حقوق بھی، باپ کا حق ہے، ماں کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے، بیوی، وہاں ہے حقوق انسانی ہے، صرف انسان۔ اسی طرح اس پورے معاشرے کے اندر سکسس کی بنیاد، ہمارے کسی گھر کے اندر آپ کسی بندے کو، کسی باپ کو، کسی ماں کو، کسی بیٹی، ایون ہمارے علماء، ہمارے دین کے
مطلب مجھ سے بھی اگر پوچھیں نا آپ کہ آپ اپنے بیٹے کا کیا مستقبل چاہتے تو میں کبھی نہیں کہوں گا اس سے جنت الفردوس ملے. اللہ اکبر. میں چاہوں گا کہ نہیں وہ اس کی اللہ کیریئر کبھی بھی نہیں چاہوں گا. میرا امیجیٹ جواب یہ ہوگا, منہ سے نکلے گا نہیں, امیجیٹ جواب یہ ہوگا یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, بڑی تکلیف دہ بات ہے. اللہ اکبر. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہمارا کہ وہ ہماری اٹھان ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے. اچھا, اور یہ سب جو انہوں نے غش کی بات کی اور اس کو دھوکے تک ملا دیا, ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری تو یہ کام کرتی ہے کہ جو چیزیں نہیں بھی ہوتی وہ میں وہی تو کہہ لیکن وہ تو ایک دیکھیں اس کو تو اس کا وہ تو بھونپو ہے نا اس پورے نہیں, اگر آپ اس کو اس کی فلاسفی دیکھیں نا کہ بڑھا چڑھا کے بیان کرنا اور اس کی مضرات سے بالکل آنکھیں بند کر دینا. 50 سال سے آپ جنک فوڈ بیچ رہے ہیں. ہاں اچھا دیکھیں کمال کی بات ہے 1920 کے اندر یورپ کا جو معاشرہ تھا نا ہم سے زیادہ پردہ کرتا تھا. جو ویل ہے نا یہ ان کا تھا. یہ جو ٹانگے کے ارد گرد باقاعدہ وہ چادریں باندھی جاتی تھیں اور اس میں سے عورتیں نکلا کرتی تھی. یہ صورتحال تھی. اور اس کے بعد جب انہوں نے سب سے پہلے کیا انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ ہیم لائن ہوتی ہے یہ 3 انچ اوپر کر دیتے ہیں. اب وہ 3 انچ اوپر سے جو پنڈلی دکھانا شروع کیا انہوں نے اور 22 سال تک صرف پنڈلی دکھائی ہے انہوں نے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ڈیسنسٹائزیشن ہم لوگ بھی اس کی پیروی میں آ چکے ہوئے ہیں. ہم تو بہت آگے ہیں. ہم پنڈلی تک تو کچھ سال پہلے پہنچ چکے ہوئے تھے. پاکستان کا معاشرہ جو ہے ہمارا جو معاشرہ ہے ہم نے تو امیجیٹلی اس کو ویسٹ کو ایسے کاپی کیا ہے نا کہ جس جگہ پہ وہ آج پہنچے 300 سال بعد پہنچے ہم شروع میں پہلے دن سے وہاں پہنچے. کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک آرٹیفیشل قسم کی گروتھ ہوئی ہے نا. فوری طور پہ ہم نے ہر چیز وہ لے لی. فوری طور پہ ہمارے پر حملہ بہت شدید ہوا ہے. میں وہی کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں کوئی تصور یہ نہیں ہے سکسس کا, کامیابی کے خانے میں دین نہیں ہے کسی بھی کام میں. اچھا آخری منزل کے طور پہ بھی دین نہیں ہے. آئی ہیڈ مائی لائف, میرے بچے تھے, میں نے ان کی شادیاں کی, اب میں سرخرو ہوں, اب میں تھوڑا سا واک شاک کرتا ہوں, شام کو گھومتا پھرتا ہوں, مسجد میں بھی جاتا ہوں, میں سیکٹری ہوں مسجد کا. ہمارے ساتھ تصور یہ بنیاد پر دین کا یہی بن چکا ہے. ہم نے کسی طور پر نہیں سوچا کہ میری تامرون بالمعروف ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہ بھی تو دھوکہ ہی ہے نا, یہ ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے. اصل میں اگر تھوڑی سی اجازت دے دیں تو میں تھوڑا سا اس بات کو کھولنا چاہتا ہوں اور اس کو اگر آپ اجازت دیں میں کمپلیٹ کر لوں کہ ماشاءاللہ بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے لیکن مجھے یہ بات مکمل کرنی ہے پروگرام ختم ہونے سے پہلے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دھوکہ کیا ہے. یہ سارے ٹولز جو آپ کو میسر ہیں, وہ ساری صلاحیتیں جو آپ کو میسر ہیں, آپ لوگوں کو مس کمیونیکیشن پر لگا دیں, یہ دھوکہ ہے. واہ, بالکل ٹھیک. کیسے؟ مثلاً یہ کہ آپ نے جو چیز ہے وہ آپ نے نہیں بتانی, اور آپ نے جو بتانی ہے وہ ہے نہیں سارا. اچھا یہ پورا سسٹم جو ہے نا آپ اس پہ لگا دیں گے. یہ اچھا اس کے اندر آپ کوئی فریب کاری بھی کریں گے, آپ دھوکہ بھی کریں گے, آپ اس لوگوں کو چرب زبانی کا استعمال بھی کریں گے, آپ دیگر جتنے ٹولز ہیں ان کو بھی استعمال کریں. صلاحیتیں تو اللہ نے کسی کو دی ہیں کسی کو نہیں دی, کسی کو زیادہ چرب زبان بنایا, کسی کو آئیڈیاز زیادہ آتے ہیں, کسی کے پاس ٹولز زیادہ ہیں, یہ مختلف. اب جب وہ انسانوں کو استعمال کرنے کے لیے انہی ٹولز کو اپنے استعمال میں لاتا ہے لوگوں کو مس کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, تو یہ دھوکہ ہے. دیکھیں ایک قیس بن سعد ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی کوئی صلاحیت دی ہوئی تھی. اب ہر ایک بندہ جو ہے مختلف صلاحیتیں لے کے آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا نا کہ المکر والخدیعۃ فی النار, کہ یہ جو چلاکیاں کرنا اور دھوکہ دینا ہے یہ جہنم میں لے جاتا ہے, اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا لکنت من امکر الناس, تو میں لوگوں میں سب سے زیادہ چلاک ہوتا اور لوگوں کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہوتا. اب اس کا مطلب یہ صلاحیت ہے ان کے اندر. کون سی چیز روکتی ہے آپ کو؟ جھوٹ بولنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ لوگوں کو چارنے سے. یہ جو سمارٹنس ہے نا آج کل ہم کہتے ہیں بڑا سمارٹ ہے, یہ جو سمارٹ کا لفظ ہے یہ اصل میں ہے ہی لوگوں کو چارنے کے لیے. جو آدمی لوگوں کو چار سکتا ہے وہ سمارٹ ہے, اور گویا جس کو ہم کہتے ہیں سمارٹ ہے یہی دھوکہ ہے. اور آج کے دور کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ہم نے پہلے دن جو سوال کی بات کی تھی میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس دھوکے کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں. ہمیں یہی نہیں سمجھ آتی کہ ہم دھوکے میں مبتلا ہیں, ہمیں دھوکے میں مبتلا ہونے کا بھی احساس نہیں ہے. اور جس کو اقبال نے کہا تھا کہ
احساس زیاں جاتا وائے رہا، ناکامی متائے متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اصل میں کس دھوکے میں مبتلا ہو چکے ہیں. یہ ہے وہ دھوکہ جس سے آپ نے حدیث سے ابتدا کی تھی کہ انہا ستاتی علی الناس سنون خداع. یہ دھوکے کا دور ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، سب الغم ملغم ہوا پڑا ہے. یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین. اور پھر جا کے وہ رویبضہ کی بات آتی ہے. یعنی رہنمائی تو کسی نے دینی ہے، کوئی زبان تو معاشرے کی ہوگی، کوئی لوگ رہنمائی دینے والے تو ہوں گے. اب اس کے بارے میں جو رویبضہ کی تعریف جب پوچھی گئی کہ کون ہے رویبضہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے السفیہ، اللہ السفیہ. اور سفیہ کون ہوتا ہے؟ وہ احمق ہوتا ہے جس کو اپنی ذات کا شعور نہیں ہوتا. سفیہ معنی یہ ہے، سفیہ اس کو کہتے ہیں جس کو احمق آدمی جس کو اپنی ذات کا شعور نہیں. السفیہ الذی یتکلم فی امر العامہ. شعور اپنی ذات کا نہیں ہے اور بات ساری دنیا کی کرتا ہے اور ساری دنیا کے بارے میں رہنمائی شعور سے مراد ہو رہی ہے صاحب ہم کیا یہ ہے دھوکہ. خود نماز نہیں پڑھ رہے اور بیٹھے ہیں رمضان شو کرنے کے لیے. نہیں خیر اپنا ہمارے ہاں یہ جو ظلم ہے کہ جو دیکھیں وہ تو خاص طور پہ دیکھیں رمضان کے ساتھ تو جو ہم نے کیا ہے نا، اور رمضان کے پروگراموں کے ساتھ یہ بھی دھوکہ ہی ہے. گزشتہ 15-16 سال سے جو ہم ہوا اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں. ہم نے اس پورے کے پورے پروسیس کو ہم نے خود تباہ کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی شخص نے اس کے اوپر ایجیٹیٹ نہیں کیا. یہ بہت آپ نے اہم بات کی ہو رہی ہے سر. کسی شخص نے اس کے اوپر ایجیٹیٹ نہیں